السلام علیکم۔ شکر کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دبستان دلی پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دبستان دلی۔ دبستان دلی اردو زبان ادب کا ایک اہم اور قدیم مکتب فکر ہے جو دلی شعراء میں پروان چڑھا۔ اردو شاعری کی ابتدا اور ارتقاء میں اس دبستان کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اس دبستان کا زمانہ مغلیہ دور سے جڑا ہوا ہے، جب دلی نہ صرف سیاسی ثقافتی مرکز تھا بلکہ علمی ادبی سرگرمیوں کا بھی گہوارہ تھا۔ اگر بات کریں دبستان دلی کی خصوصیات کی، جو پہلی خصوصیات ہے وہ ہے زبان و بیان کی سادگی۔ دبستان دلی کے شعراء کی زبان سادہ، رواں اور عام فہم تھی۔ وہ پیچیدہ الفاظ سے گریز کرتے تھے۔ نمبر 2، اصلاح زبان۔ اس دبستان کے شعراء نے اردو زبان کی تہذیب، ترتیب اور اصلاح پر خاص توجہ دی۔ فارسی اور مقامی زبانوں کا خوبصورت امتزاج اس دبستان کی پہچان بنا۔ نمبر 3، تصوف کا رنگ۔ دلی کے شعراء کے کلام میں تصوف کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار میں روحانی عشق، انسان دوستی اور اخلاقی اقدار کا پرچار ملتا ہے۔ نمبر 4، واقعیت اور سچائی۔ دبستان دلی کے شعراء نے حقیقت نگاری کو فروغ دیا۔ ان کے کلام میں زندگی کے اصل مسائل، دکھ، درد اور عام انسان کی زندگی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ نمبر 5، اخلاقی بلندی۔ ان شعراء نے اپنے کلام میں انسانیت، خلوص، سچائی، قناعت اور تقوی جیسی اعلیٰ اخلاقی موضوعات کو شامل کیا۔ اگر بات کریں شعراء کی تو سب سے پہلا جو شعراء تھا ولی دکنی۔ اگرچہ ولی دکنی دبستان دلی کے بانی نہیں تھے، لیکن ان کی دلی آمد نے اردو شاعری کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کے دیوان نے دلی کے شعراء کو اردو میں شعر کہنے کی ترغیب دی۔ نمبر 2، میر تقی میر۔ میر تقی میر دبستان دلی کے سب سے بڑے شاعر تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں درد، سادگی اور گہرائی نمایاں ہے۔ انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، خواجہ میر داد۔ خواجہ میر داد ایک صوفی شاعر۔ خواجہ میر داد کا کلام روحانیت، معرفت اور اخلاقیات سے بھرپور ہے۔ وہ دبستان دلی کی تصوف پسندی کے نمائندہ شاعر تھے۔ نمبر 4، میر سوز شاہ حاتم۔ ان شعراء نے بھی دبستان دلی کی روایت کو آگے بڑھایا اور اردو شاعری کو نکھارا۔ اگر اوورآل بات کریں دبستان دلی کا اثر، دبستان دلی نے اردو زبان کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اس مکتب فکر نے زبان کو خالص اور ادبی روایت کو سنجیدہ بنایا۔ شعراء نے اردو کو محض تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ فکری، روحانی اور اخلاقی ترقی کا وسیلہ بنایا۔ اگر ہم اوورآل بات کریں دبستان دلی اردو زبان و ادب کی بنیاد ہے۔ اس مکتب فکر نے نہ صرف زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ادب کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ ان شعراء کی سادگی، حقیقت نگاری اور تصوف آج بھی اردو ادب کی پہچان ہے۔